بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت شادی کے بعد نکاح۔ جب لڑکی بالغ ہو جائے تو ماں باپ کو لازم ہے کہ جلد مناسب رشتہ تلاش کر کے اس کی شادی کرا دے۔ رشتہ کی تلاش میں خاص طور سے اس بات کا دھیان رکھنا بے حد ضروری ہے کہ ہرگز کسی بد مذہب کے ساتھ رشتہ نہ ہونے پائے، بلکہ دیندار اور پابند شریعت اور مذہبی سنت کے پابند کو اپنی رشتہ داری کے لیے منتخب کرے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے شادی کرنے میں 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ فرسٹ، دولت مندی۔ سیکنڈ، خاندانی شرافت۔ تھرڈ، خوبصورتی۔ فورتھ، دینداری، لیکن دینداری کو ان سب چیزوں سے مکرم سمجھو۔ اولاد کی تمنا اور اپنی ذات کو بدکاری کی نیت سے بچانے کے لیے نکاح کرنا سخت اور بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، یعنی تم لوگ بے شوہر والی عورتوں کا نکاح کر دو اور اپنے نیک چلن غلاموں اور لونڈیوں کا نکاح کر دو۔ حدیث شریف میں ہے کہ توریت شریف میں لکھا ہے کہ جس شخص کی لڑکی 12 برس کی عمر کو پہنچ گئی اور اس نے اس لڑکی کا نکاح نہیں کیا اور وہ لڑکی بدکاری کے گناہ میں پڑ گئی تو اس کا گناہ لڑکی والے کے سر پر بھی ہوگا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 شخصوں کی اپنے ذمہ کرم پر لی ہے۔ فرسٹ، وہ غلام جو اپنے آقا سے آزاد ہونے کے لیے کسی قدر رقم ادا کرنے کا اپنے حق کو پورا کرنے کی نیت رکھتا ہو۔ دوسرا، خدا کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ تیسرا، وہ نکاح کرنے والا یا نکاح کرنے والی جو نکاح کے ذریعہ حرام کاری سے بچنا چاہتا ہو۔ عورت جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی اپنے ماں باپ کی بیٹی کہلاتی ہے، مگر شادی کے ہو جانے کے بعد عورت اپنے شوہر کی بیوی بن جاتی ہے اور اب اس کے فرائض اور اس کی داری پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ وہ تمام حقوق و فرائض جو بالغ ہونے کے بعد عورتوں پر لازم ہو گئی تھی، اب ان کے علاوہ شوہر کے حقوق کا بھی بہت بڑا بوجھ عورت کے سر پر آ جاتا ہے، جس کا ادا کرنا ہر عورت کے لیے بہت بڑا فریضہ ہے۔ یاد رکھو کہ شوہر کے حقوق کو اگر عورت ادا کرے گی تو اس کی دنیاوی زندگی کی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ آخرت میں وہ دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جلتی رہے گی اور اس کی قبروں میں سانپ بچھو اس کو ڈستے رہیں گے اور وہ دونوں جہاں میں ذلیل و خوار اور طرح طرح کے عذابوں میں گرفتار رہے گی۔ اس لیے شریعت کے حکم کے مطابق ہر عورت پر فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کرتی رہے اور عمر بھر اپنے شوہر کی فرمانبرداری و خدمت گزاری کرتی رہے۔ شوہر کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو بیویوں پر حکم بنایا ہے اور بہت بڑی
شوہر کا حکم مانے اور خوشی خوشی اپنے شوہر کے ہر حکم کی تابعداری کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کا بہت بڑا حق بنایا ہے۔ یاد رکھو کہ اپنے شوہر کو راضی و خوش رکھنا بہت بڑی عبادت ہے، اور شوہر کو ناخوش اور ناراض رکھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں خدا کے سوا کسی دوسرے کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرتی رہیں۔ حدیث کے مطابق یہ ہے کہ مشکل سے مشکل اور عرش سے دشوار کام کا بھی کبھی عورت کو شوہر کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کے حکم کے فرما برداری کے لیے اپنے طاقت بھر کام رہنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جب شوہر بیویوں کو اپنے آنے سے انکار کر دے اور اس کا شوہر اس بات سے ناراض ہو کر سو رہے تو رات بھر خدا کے فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ بہنوں، ان حدیثوں سے سبق ملتا ہے کہ شوہر کا بہت بڑا حق ہے اور ہر عورت پر اپنے شوہر کا حق ادا کرنا فرض ہے۔ شوہر کے حقوق بہت زیادہ ہے، ان میں سے نیچے لکھے ہوئے یہ چند حقوق بہت زیادہ قابل لحاظ ہے۔ پہلا، عورت بغیر اپنے شوہر کی اجازت کے گھر سے باہر کہیں نہ جائے، نہ اپنے رشتہ داروں کے گھر، نہ کسی دوسرے کے گھر۔ دوسرا، شوہر کی غیر موجودگی میں عورت پر فرض ہے کہ شوہر کے مکان اور مال و سامان کی حفاظت کرے، اور بغیر شوہر کی اجازت کے کسی کو بھی نہ مکان میں آنے دے، نہ شوہر کی چھوٹی بڑی چیز کسی کو دے۔ شوہر کا مقام و مال و سامان یہ سب شوہر کی امانت میں اور بیوی ان سب چیزوں کی امین ہے۔ اگر عورت نے اپنے شوہر کی کسی چیز کو جان بوجھ کر برباد کر دے تو عورت پر خیانت کرنے کا گناہ لازم ہوگا اور اس پر خدا کا بہت بڑا عذاب ہوگا۔ چوتھا، عورت ہرگز کوئی ایسا کام نہ کرے جو شوہر کو ناپسند ہو۔ پانچواں، بچوں کی نخرہ ست ان کی تربیت اور پرورش خصوصاً شوہر کی غیر موجودگی میں عورت کا بہت بڑا فریضہ ہے۔ چھٹا، عورت کو لازم ہے کہ مکان، سامان اور اپنے بدن اور کپڑوں کی صفائی ستھرائی کا خاص طور پر دھیان رکھے، پر میلی کچیلی نہ بنی رہے، بلکہ بناؤ سنگار سے رہا کرے تاکہ شوہر اس کو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ بہترین عورت وہ ہے کہ جب اس کا شوہر کسی بات کا حکم دے تو اس کی فرما برداری کرے، اور اگر شوہر اس کی طرف دیکھے تو اپنے بنا و سنگار اور اپنی اداؤں سے شوہر کا دل خوش کر دے، اور اگر شوہر کسی بات کی قسم کھا جائے تو وہ اس کی قسم کو پوری کرے، اور اگر شوہر غائب رہے تو وہ اپنی ذات اور شوہر کے مال میں حفاظت اور خواہی کا کردار ادا کرتی رہے۔